دنیا کے مشہور ترین ملحدین ایتھیسٹ نے مرتے وقت کیا کہا؟ بورجیا: میں اپنی زندگی میں موت کے سوا ہر چیز کی تیاری کرتا تھا، اور جب میں مرنے والا ہوں تو موت کے لیے تیار نہیں۔ تھامس ہوبس: یہ ایک سیاسی فلسفی تھا، مرتے وقت کہتا ہے، میں اس وقت اندھیروں میں گرا پڑا ہوں، کوئی مجھ سے پوری دنیا لے لے اور صرف ایک دن زندگی دے دے۔ تھامس پین: یہ 18ویں صدی کا ملحد مصنف ہے، اس نے مرتے وقت کہا، میں اس وقت ایسے عذاب میں ہوں کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور بلا شبہ جو میں نے کیا ہے میں اسی عذاب کا مستحق ہوں۔ اگر آج میرے پاس پوری کائنات ہوتی اور اس دنیا کے مثل ایک اور دنیا بھی ہوتی تو میں اس تکلیف کے بدلے دے دیتا۔ آج مجھے اللہ نظر آ رہا ہے جبکہ میں پوری زندگی شیطان کا چیلا بنا رہا۔ سر تھامس اسکاٹ: یہ ایک انگریزی مشیر تھا جو 1594 میں فوت ہوا اور مرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ لمحوں پہلے تک میں کسی معبود یا آگ کے وجود پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اصلی ہیں اور اللہ کا وجود بھی ہے، اب جب کہ میں عذاب کے راستے پر ہوں اور یہ اللہ کی عدالت ہے۔ والٹیئر: یہ ایک فرانسیسی فلسفی ملحد تھا، اس نے اپنے معالج ڈاکٹر فوکن کو مرتے وقت اپنی بات کی ہدایت کی تھی، اگر تم مجھے 6 ماہ زندگی اور صحت اور دے سکو تو میں تمہیں اپنے پاس موجود آدھی دولت سے نواز دوں گا، اب میں مر رہا ہوں اور جہنم میں جا رہا ہوں۔ ڈیوڈ ہیوم: یہ ایک اسکاٹش مورخ مولد ہے جس نے 1776 میں مرتے وقت چیختے ہوئے کہہ رہا تھا، آگ نے مجھے اپنے شعلوں سے جلا دیا۔ وہ اپنی موت کے وقت بہت مایوس تھا۔ نپولین بوناپارٹ: فرانسیسی شہنشاہ جس نے اپنی بادشاہت کی بھوک کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں افراد کو قتل کیا، دنیا کی حکمرانی کو بہت پسند کرتا تھا، مرتے وقت کہنے لگا، دیکھو میں اپنے وقت سے پہلے ہی مر کر زمین کی اصل کی طرف لوٹ رہا ہوں، حالانکہ میں سب سے بڑا فرانسیسی شہنشاہ ہوں، میں جس گھڑے میں پڑا ہوں اس میں اور ہمیشہ کے باغ جنت کے درمیان بہت فرق ہے۔ سر فرانسس نیوبرٹ: یہ ایک برطانوی ملحدین کلب کا سربراہ تھا، اس نے اپنی موت کے وقت اپنے بستر کے چاروں طرف والوں کو بتایا، مجھ سے یہ مت کہو کہ کوئی معبود نہیں، کیونکہ اب میں اس کی موجودگی میں ہوں، اور مجھے یہ مت کہو کہ کوئی جہنم نہیں، کیونکہ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس جہنم میں پھسل رہا ہوں۔ اگر میں 1000 برس بھی زندہ رہتا تو اس آگ کو جھٹلاتا رہتا، اب ہزاروں سال بعد بھی مجھے اس آگ سے ملنے والی خلاصی بالکل ممکن نہیں۔ یہ آگ مجھے جلائی جا رہی ہے۔ کنگ چارلس: یہ ایک فرانسیسی بادشاہ تھا جس نے 1572 میں فرانس میں 10,000 پروٹسٹنٹ عیسائیوں کو مار ڈالا کیونکہ وہ کیتھولک مذہب میں نہیں تھے۔ اس نے موت سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کو میں نے قتل کیا ہے وہ میرے سامنے سے گزر رہے ہیں اور ان کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے اور وہ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں، مجھے اپنا ٹھکانہ نظر آ رہا ہے، میں نے ایسے گناہ کیے ہیں جو ہمیشہ مجھے سزا دیتے رہیں گے۔ ڈیوڈ اسٹراس: یہ ایک جرمن قوم پرست ادیب تھا جو 1874 میں فوت ہوا، مرتے ہوئے کہنے لگا، میرے فلسفے نے مجھے ذلیل کر دیا اور میں اس وقت اپنے آپ کو دانتوں والی مشین کے جبڑے میں محسوس کر رہا ہوں جو مجھے کسی بھی لمحے کچل دے گی۔ جوزف اسٹالن: امریکی میگزین نیوز ویک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں روسی کمیونسٹ جوزف اسٹالن کی بیٹی سوتیلانا اسٹالن نے جب اپنے والد کے انتقال کے وقت کی بات کرتے ہوئے کہا، میرے والد کی موت بہت خوفناک تھی، اس نے اپنی موت کے لمحے اچانک آنکھیں کھولی، پاگل اور غسیلی نظروں سے وہاں موجود لوگوں کی طرف دیکھا اور اپنے بائیں ہاتھ سے ہمارے اوپر اشارہ کیا کہ کوئی چیز مجھے آگ میں دھکیل رہی ہے، ایسی موت احساس محرومی کی علامت ہے۔ اینتھون لیوی: چرچ آف شیطان کے بانی اور بائبل آف شیطان کے مصنف، جو 1997 میں فوت ہوا، روتے ہوئے کہا، یہ میں نے کیا کیا، میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور استغفار کر رہا تھا۔ دوستو، یہ وہ چند مشہور ملحد تھے جو اللہ کے وجود کو ہی نہ مانتے تھے اور مرتے وقت سب سے پہلے اللہ ہی کو پکارا، اے اللہ، پاک ہے تو کس قدر عظمت و بڑائی والا، کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے قرآن پاک نے، بے شک تو اس دن سے غفلت میں رہا
آج جب ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا تو تیری نگاہ آج بڑی تیز ہو گئی۔ عزیزو، یاد رکھیے جو شخص جس چیز پر زندہ رہتا ہے اسے موت بھی اسی پر آئے گی، اور جو شخص جس چیز پر مرتا ہے قیامت والے دن اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔